آل کا لفظ تو پورے خاندان کے لیے بولا جا سکتا ہے، لیکن اہل بیت یہ گھر والے ہیں، جیسے اردو میں ہے ویسے ہی عربی زبان میں ہے۔ کب وہ انکار کر دیتے نا، یقین مانے مجھے کوئی غم نہ ہوتا، میں کہتا ٹھیک ہے وہ بندہ اپنے اصول کے اوپر قائم ہے، وہ روایت کو صحیح مان رہا ہے اور اس کے اندر تعریف کر رہا ہے۔ جاتا ہے کہ حدیث میں جہاں پر آپ کو آپ کے مقصد کے تحت بات مل رہی ہوتی ہے وہاں تو روایت کی بڑی بات ہوتی ہے، حدیث کو بڑا کھول کھول کے بیان کیا جاتا ہے، لیکن زید بن ارقم بھی جب کوئی بات بیان کرتے ہیں اور حدیث میں آ جاتی ہے تو اس کو نہیں مانا جاتا۔ ایک بہت ہی نازک اور مارکت الآراء موضوع حدیث ثقلین، ہمارے یہاں شیعہ سنی روایت تاریخ کے جھروکوں میں ایک بہت ہی قدیم اختلاف ہے، ہزاروں سال اس پر بیت چکے ہیں اور امت دو دھاروں میں کھڑی ہوئی۔ ہماری کوشش ہے کہ غامدی صاحب سے علمی فکری استدلالی انداز میں ان چیزوں کو زیر بحث لائیں جن کی بنیاد پر نقطہ نظر قائم کیا جاتا ہے۔ اہل تشیع کیا جو چیزیں زیر بحث آتی ہیں ان میں ایک بنیادی حیثیت حدیث ثقلین کی تھی۔ غامدی صاحب سے ہم نے پوچھا تھا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اور دوسری اطرتی کے الفاظ آتے ہیں، اصل حدیث کیا ہے، مفہوم کیا ہے، مراد کیا ہے۔ غام صاحب آپ کی بات سامنے آ گئی تھی، میں کچھ توضیحی باتیں اس پر پوچھ کے آگے بڑھوں گا، اور ایک اور بڑی مارکت الآراء روایت ہے جسے حدیث قصہ کہا جاتا ہے، اور اسی سے استدلال کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ سیدنا علی اور اہل بیت کو اللہ کے پیغمبر نے اپنے بعد خلافت سونپ دی تھی اور آیت تطہیر بھی اسی کے بعد نازل ہوئی ہے۔ یہ بیان کیجیے غام صاحب، حدیث ثقلین پر تو آپ نے نقطہ نظر دو چار کی طرح واضح کیا، کہا یہ گیا ہے کہ زید بن ارقم ایک صحابی ہیں، ان کی بھی ایک روایت ہے، بڑی کتابوں میں آئی ہے، وہ بھی یہی روایت بیان کرتے ہیں پوری کی پوری جو ہم نے پڑھی تھی، ایک اضافے کے ساتھ کہ آخر میں ان سے پوچھا گیا کہ اہل بیت کون ہیں، تو ان کی جو اہل بیت کی تعریف تھی اور جو آپ بات بیان کرتے ہیں اس میں کافی فرق ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ اہل بیت کون ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اہل بیت ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ وہ بھی ہے، لیکن اہل بیت وہ ہیں جن پر زکوٰۃ حرام کی گئی ہے، اور اس کی پھر انہوں نے تعریف کی کہ عقیل کی، علی کی، جعفر کی اور عباس کی اولادیں سب پر صدقہ بھی حرام ہے۔ اور ایک اور روایت بھی ملتی ہے، آپ نے بھی ایک دفعہ پڑھی تھی، سیدنا حسن نے گھر کے اندر کو کھجور کھا لی تو اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ ہم پہ صدقہ حرام کر دیا گیا ہے۔ تو بیان کیجئے گا سب سے پہلے کہ صحابی عربی بھی جانتے ہیں، صحابی رسول اللہ کے قریب بھی ہیں، وہ تو اہل بیت کی تعریف میں علی، عباس، عقیل کی اولادوں کو شامل کر رہے ہیں، آپ نہیں کر رہے۔ مجھے کیا کرنا ہے اور کسی اور کو کیا کرنا ہے، اس کا تعلق میری یا آپ کی ثوابدید سے نہیں ہے، اس کا تعلق قرآن مجید کے فہم سے ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں ہم بارہا یہ واضح کر چکے ہیں کہ وہ دین کی برہان قاطع ہے، یہ حیثیت اس کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ قرآن مجید نے خود اپنے بارے میں بتایا ہے کہ وہ میزان اور فرقان ہے، اس کو ترازو بنا کر نازل کیا گیا ہے، وہ حق و باطل میں فرق کے لیے ہمیں دیا گیا ہے، اور اس کے بارے میں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ یہ قرآن اور اس سے پہلے کی کتابیں بھی یہ نازل ہی اس لیے کی جاتی ہیں کہ لِیَحْکُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، لوگوں میں جو اختلافات ہیں ان کا فیصلہ کر دیں۔ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے یہ بات بھی بارہا بتائی جا چکی ہے کہ تین ہی مراحل سے آپ کو گزرنا ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ آپ عربیت کے لحاظ سے لفظ کے معنی جان لیں، ایک لفظ استعمال ہوا ہے، عربی زبان کا لفظ ہے، وہ کس کس معنی میں مستعمل ہے، اس کو آپ معلوم کر لیں۔ اس کے بعد آپ اس جملے میں قرآن نے اسے استعمال کیا ہے، ایک جگہ کیا ہے، دو جگہ کیا ہے، یا اس سے زیادہ کیا ہے، اس کی تالیف میں رکھ کے اس کو دیکھیں کہ وہاں اس جملے نے اس میں کوئی تخصیص تو پیدا نہیں کر دی، کوئی تعمیم پر دلالت کرنے والی چیز تو نہیں ہے، اس کے معنی میں کوئی توسیع تو نہیں ہو رہی اس سے۔ یہ سب چیزیں جملے کے لحاظ سے دیکھیں، اور آخر میں سیاق و سباق، یعنی وہ جملہ کہاں آیا ہے، کس سے آپ میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بتایا تھا کہ عربی زبان میں اہل بیت کا لفظ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے، گھر والوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس میں سب سے پہلے بیویاں ہیں۔ یہ ہماری اردو میں جیسے بولا جاتا ہے گھر والے، ویسے ہی لفظ اہل بیت میں پورا خاندان کیسے ہو سکتا ہے، تو لفظ بیت ہی اس سے اباح کر رہا، یعنی جو لفظ آپ استعمال کریں گے اس لفظ کی ایک مجازی توضیح بھی ہوتی ہے، جس کو میں نے کئی مرتبہ واضح کیا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ میرے پوتے پوتیاں بھی میرے گھر میں آئے ہوئے ہوں، نواسے نواسیاں بھی، تو میں یہ کہوں کہ یہ میرے گھر والے ہی ہیں، یا کوئی مجھے بلائے اور یہ کہے کہ گھر والوں کو لے کے آئیے تو ان کو بھی شامل سمجھا جائے۔ یہ توسیع مفہوم یہاں تک تو داخل کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ وہ اس گھر سے نکلے ہیں،
اس گھر میں ان کی پیدائش ہوئی یا ان کے والدین کی پیدائش ہوئی ہے تو اس توسیع کو پیش نظر رکھ کے شامل کر لیں. لیکن یہ کہ گھر والے اصلاً کون ہیں؟ آپ کی بیویاں، آپ کے بچے جو آپ کے پاس گھر میں رہتے ہیں، انہیں کو کہا جاتا ہے. نہ اردو زبان میں اس کو اس سے آگے لے جایا جا سکتا ہے، نہ عربی زبان میں اس سے آگے لے جایا جا سکتا ہے. اس لفظ کو قرآن نے دوسرے مقامات پر استعمال کر کے بتا دیا ہے کہ اس کے حدود کیا ہے. اس میں تذکیر، تانیث، واحد، جمع کی کوئی رعایت ملحوظ نہیں رکھی جاتی. ایک بیوی گھر میں ہے اس کے لیے بھی استعمال ہوگا. ہم بھی کرتے ہیں. یعنی اگر کوئی آدمی آپ کو دعوت پہ بلائے اور کہے گھر والوں کو لے کے آئیے، تو یہاں یہ بحث نہیں ہوتی کہ گھر والوں کہا گیا ہے، جمع ہے، مذکر ہے. نہیں، وہ بیوی کو کہا جاتا ہے. اس کا تعلق زبان کے عرف استعمال سے. عربی زبان میں بھی ایسے ہی ہے. تو اس وجہ سے جو اس روایت میں لوگوں کو شامل کیا گیا ہے وہ ظاہر ہے ایک راوی کا بیان ہے. نہیں کہا جا سکتا کہ خود زید بن ارقم کی طرف بھی اس کی نسبت کی کیا صورتحال ہے. اس طرح کی روایتوں میں کیسے چیزیں اضافہ کر دی جاتی ہیں. لیکن ہم تو سب سے پہلے قرآن مجید میں اگر ایک لفظ استعمال ہوا تو عربیت کی روح سے دیکھیں گے. تو میں نے عرض کر دیا کہ اہل بیت کا لفظ جہاں بھی عربی میں آئے گا، گھر والے کا لفظ جہاں بھی اردو زبان میں بولا جائے گا، سب سے پہلے اس میں بیویاں ہوں گی، بچے ہوں گے. اس کے بعد توسیعاً بھی آپ کی اگلی نسلوں کے لیے اس کو بول سکتے ہیں کیونکہ وہ اس گھر سے نکلی ہوئی ہوتی. اس سے زیادہ آگے اس کو نہیں بڑھایا جا سکتا. آل کا لفظ تو پورے خاندان کے لیے بولا جا سکتا ہے، لیکن اہل بیت یہ گھر والے ہیں. جیسے اردو میں ہے ویسے ہی عربی زبان میں ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے بعد یعنی لفظ کے بعد ہی ہم نے جان لیے. اب یہ لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، کسی لغت میں تو لکھا ہوا نہیں ہے. وہاں ایک سورہ میں استعمال ہوا ہے. آیا تطہیر بھی اس سورہ میں ہے. اس کو آپ پڑھیے، سادہ ترجمہ پڑھ جائیے. پوری سورہ میں موضوع ہی رسول اللہ کی ازواج ہے. یعنی منافقین نے رسول اللہ کے گھر کو ہدف بنا لیا. وہ چاہتے ہیں کہ باقی حملے تو کامیاب نہیں ہوئے، اب کوئی اخلاقی نوعیت کی بات پیدا کر کے، کوئی اسکینڈل پیدا کر کے رسول اللہ کی شخصیت کو مجروح کیا جائے. یہ ساری بات سورہ میں زیر بحث ہے. اس میں ازواج مطہرات کو براہ راست خطاب کیا گیا ہے اور ازواج النبی کہہ کے خطاب کیا گیا ہے، اور ان سے کہا گیا ہے کہ اب ایسی نازک صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ اس میں آپ فیصلہ کریں کہ آپ کو اس گھر میں رہنا ہے یا نہیں رہنا. رہنا ہے تو اس کے لیے یہ پابندیاں ہیں، یہ آداب ہیں، ان کی میں اس سے پہلے وضاحت کر چکا ہوں. اس میں پھر یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ تم ان پابندیوں کا لحاظ کرو، پوری طرح متنبع رہو. یہ لوگ جو غلط چیزیں، جو اخلاقی نجاست تم پر تھوپنا چاہتے ہیں، یہ منافقین، اللہ ان سے تمہیں پاک رکھنا چاہتا ہے. یہ ہے پوری بات. یہ مضمون جو میں نے آخر میں بیان کیا یہی آیا تطہیر کا مضمون ہے. یطہرکم تطہیرا. اللہ ہر لحاظ سے ان کی تہمتوں سے تمہیں پاک رکھنا چاہتا ہے. اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے سوا کسی کی طرف دھیان بھی جائے آدمی کا. قرآن مجید اتنا واضح ہے، اتنا مبرہن ہے کہ آدمی اس کے علاوہ کچھ سوچ بھی نہیں سکتا. یہ قرآن کا بیان ہے. یہ میں نے واضح کر دیا. اس کے واضح کر دینے کے بعد اب کیا ایک مجہول سی روایت کی بنیاد پر قرآن کو منسوخ کر دیا جائے، قرآن میں ترمیم کر دی جائے؟ اچھا، یہ روایت تو جیسی کچھ بھی ہے، اگر کوئی بخاری اور مسلم کی روایت بھی ہو، میں یہ کہتا ہوں اس سے بھی آگے بڑھ کر کوئی روایت آ جائے، کیا وہ قرآن مجید پر اثر انداز ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. تو قرآن مجید میں نہ اس کی کوئی گنجائش ہے کہ اہل بیت کا مصداق کسی اور کو قرار دیا جائے، نہ قرآن مجید میں اس کی گنجائش ہے کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے اس میں کسی اور کو شامل کیا جائے. وہاں صرف رسول اللہ کی بیویاں زیر بحث ہیں، آپ کی ازواج زیر بحث ہیں. یہ بات قرآن مجید کے ہر طالب علم پر آخری درجے میں واضح ہو جاتی ہے. بس ایک ہی شرط ہے، اور وہ یہ کہ وہ قرآن کی بارگاہ میں جاتے وقت اپنے تعصبات، اپنے جذبات اور اپنی معلومات کو باہر رکھ جائے. قرآن کے سامنے جائے اور قرآن کے سامنے سر جھکا کر جائے. قرآن سے پوچھے وہ کیا کہہ رہا ہے. یہ میں نے پوری طرح
واضح کر دیا تھا اور بتا دیا تھا. اس وجہ سے جو کچھ اس روایت میں بیان کیا گیا ہے وہ عربیت کے بھی خلاف ہے اور قرآن مجید اس کو قبول بھی نہیں کرتا. قرآن میں جو بات کہی گئی ہے اس میں اس توسیع کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے جو زبان کی روح سے ہو سکتی ہے، اس لیے کہ وہاں سیاق و سباق نے بالکل متعین کر دیا ہے کہ زیر بحث ہی ازواج النبی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، اس کے سوا کوئی اور معنی لینے کی کوئی گنجائش نہیں. بالکل واضح ہو گیا. غام صاحب زید بن ارقم کی روایت پہ غام صاحب کا تبصرہ سامنے آیا. سلسلہ گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. ایک اور روایت ہے حدیث قصہ، اس کو کہا جاتا ہے اوڑھنی یعنی چادر والی روایت، جس میں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اقدامات کیے ہیں. روایت میں بھی پڑھ کے سناؤں گا. اس روایت کی سندی بحث میں تو بہت اختلافات ہیں، اہل سنت اس کو تسلیم نہیں کرتے، اس کی سند پر بہت اشکالات ہیں، اضطرابات ہیں، اس کے راویوں پہ بہت جرح نقد کیا گیا ہے، لیکن اہل تشیع کیا وہ ہے کچھ حدیث کی کتابوں میں بھی آ گئی ہے. سند کی بحث سے قطع نظر جو نفس مضمون ہے اس پر غامدی صاحب قرآن کی روشنی میں کیا تبصرہ کرتے ہیں. روایت میرے سامنے فرمایا سیدہ عائشہ کی بیان کرتی ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ کڑھائی والی چادر اوڑھ رکھی تھی، چنانچہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ نے انہیں اس میں داخل کیا، اور پھر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ نے انہیں بھی اس میں داخل کیا. پھر سیدہ فاطمہ آئیں تو آپ نے انہیں بھی داخل کر لیا، اور حضرت علی آئے تو انہیں بھی اندر داخل کر لیا. اس کے بعد فرمایا کہ اے اہل بیت، اللہ تعالیٰ تم سے ناپاکی کو دور کر کے اچھی طرح پاک کرنا چاہتا ہے. یطہرکم تطہیرا، وہی آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. اسی روایت سے ملتے جلتے الفاظ ام سلمہ کی بھی ایک روایت میں آئے ہیں، اس میں کچھ زیادہ تفصیل ہے. اس تفصیل کے مطابق باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلاوا دیا ہے اور پھر ان حضرات کو بلایا ہے اور پھر چادر میں شامل کیا ہے. اور ام سلمہ جو خود ازواج مطہرات ہیں، جب چادر میں شامل ہونا چاہیں تو ان کو شامل نہیں کیا گیا، بلکہ کہا گیا کہ تم تو آلریڈی اس میں ہو. ان سے بھی استدلال کر کے کہا جاتا ہے کہ آیت تطہیر نازل ہی اس وقت ہوئی جس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی، اپنے داماد اور اپنے نواسوں کو اس میں شامل کیا، اور اہل بیت کی آیت اس وقت پڑھی جس وقت کہ یہ لوگ وہاں پہ موجود تھے. میں بھی تبصرہ نہیں کرتا اس پر، مجھے معلوم ہے کہ اس روایت میں کیا کیل و کال ہے، اس کی سندوں پر کیا بحث کی گئی ہے. چھوڑ دیجئے اس کو، تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے. تو اتنی بات اس کے بارے میں کہنی چاہیے کہ کسی موقع پر محبت کے جذبات کے ساتھ حضور نے اپنے بچوں کو اپنی چادر میں لیا. بیٹی ہے آپ کی، یہ تو گھر والے ہوتے ہی ہیں، اور ان کے بارے میں دعا کی کہ جس طریقے سے میری بیویوں کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ وہ ہر اخلاقی نجاست سے ان کو پاک دیکھنا چاہتا ہے، میں ان کے بارے میں بھی یہی خواہش رکھتا ہوں. اس میں خواہش کا اظہار کیا گیا ہے، یہ کوئی بری خواہش ہے. اور اس میں لفظ کی توسیع جس حد تک زبان اجازت دیتی ہے، کیا اس سے کوئی تجاوز ہوا ہے؟ تو بس اس کو وہاں رکھیے. اس سے ان دو باتوں پر کیا اثر ہوگا، یعنی قرآن مجید میں ازواج مطہرات ہی کے بارے میں جو کچھ کہا گیا ہے، اور حدیث ثقلین میں ازواج مطہرات نے جو کچھ قرآن کے بارے میں کہا ہے اس کی روشنی میں نے بتا دیا تھا پچھلی نشست میں کہ چونکہ آپ کی ازواج مطہرات آپ کے بعد اس امت کی ذمہ داری تھی، ان کو پابند کر دیا گیا تھا کہ وہ نکاح نہیں کر سکتی، وہ اس گھر سے جا نہیں سکتی. یہ مسلمانوں کی ذمہ داری تھی کہ ان کے معاملات کو دیکھیں، ان کی حفاظت کریں، ان کی کفالت کا بندوبست کریں. اس لیے حضور نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کی کتاب کو ہدایت کے لیے مضبوطی سے تھامے رہو، اور یہ میری بیویاں ہیں، میں ان کو تمہارے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں. ان کے اوپر کچھ زائد پابندیاں لگی ہوئی ہیں، یہ اپنا کوئی نیا گھر نہیں بسائیں گی. تو ذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اپنی ان ازواج کے بارے میں تمہیں اللہ کو یاد دلاتا ہوں. ایسا نہ کرنا کہ ان کی کوئی اہانت ہو یا ان کی ذمہ داریوں کو ٹھیک طرح سے ادا نہ کرو. یہ بچوں کو ان کی ماؤں کے بارے میں نصیحت کی گئی ہے، اس کو میں نے واضح کر دی. اچھا غم صاحب، اس میں روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس موقع پر بہت سارے مفسرین لکھتے ہیں کہ آیت تطہیر کے شان نزول ہی اصل میں یہ واقعہ ہے جب یہ ہوا، اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی اور ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس موقع پہ پڑھ دی. جو آیت ہے جس کا آپ نے ذکر بھی کیا، کئی دفعہ زیر بحث بھی آئی، اس کا اور چادر میں اپنے بچوں کو لے کر، اپنے پوتوں کو نواسوں کو لے کر، اپنی اولاد اور داماد کو لے کر جو بات کہی جا رہی ہے اس کا تو قرآن صریحتاً انکار کرتا ہے، چونکہ آیت تطہیر کے اندر جو نفس مضمون زیر بحث ہے اس کا اس واقعے سے تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے. بالکل میں نے واضح کر دیا کہ آیت تطہیر ازواج مطہرات کے بارے میں اسی سیاق میں آئی ہے. جس کا جی چاہے قرآن مجید کو اٹھائے اور اٹھا کر سورہ احزاب کو پڑھ ڈالے، سادہ ترجمہ پڑھ ڈالیے، کوئی اس میں ادنا تردد نہیں رہے گا. اس وجہ سے زیادہ بات اس روایت کی بنیاد پر یہ کہی جا سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کے بارے میں بھی یہ دعا کی یا خواہش ظاہر کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اسی طرح ہر طرح کی اخلاقی نجاستوں سے پاک رکھے. یہ بڑی پاکیزہ دعا ہے. اگر آپ نے کی کسی موقع پر اور راوی نے اس کو اس طریقے سے بیان کر دیا ہے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا، نہ اس کا انکار کرنے کی کوئی وجہ ہے. اچھا ہم سب آخری سوال اسی روایت کے حوالے سے، جو ایک بہت بڑا استدلال کیا جاتا ہے اس روایت سے کہ جی
باقاعدہ طور پر رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بات کے فیصلوں کو کر دیا. تو اگر کوئی پیغمبر دنیا سے رخصت ہو رہا ہے اور اس نے دین کے باب میں اتنا بڑا فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کے بعد اگر کوئی نظم اجتماعی بنے گا, کسی خلافت کے اندر نزاع پیدا ہوگا, تو لوگ فیصلہ کرتے ہوئے میرے اہل بیت کو ترجیح دیں, میں نے ان کی کچھ سپر ذمہ داریاں کر دی ہیں, ان کی فضیلت, ان کا مرتبہ, ان کا مقام تقدس سب سے آگے ہے, تو اس کے لیے یہ صرف ایک ایکٹ کرنا کہ چادر کے اندر آپ نے لے لیا اور وہ ظاہری بات گھر کے اندر معاملہ ہوا, اگر ام سلمہ اس کو نقل ہی نہ کرتی, لوگوں کو پتہ ہی نہ ہوتا, تو جو استدلال اس سب سے کیا جا رہا ہے, اس کی جو بھی حیثیت ہے سند کی مان بھی لیا جائے, تو وہ استدلال تو ہوتا نہیں, بنا تو رسول اللہ کو باہر نکلنا چاہیے تھا, خطبہ دینا چاہیے تھا اور پھر فیصلہ کرنا چاہیے تھا ان کے بارے میں. سارے عقلی سوالات ہیں, بے معنی باتیں ہیں. لوگ اصل میں جب کچھ تعصبات قائم کر لیتے ہیں تو پھر اسی طریقے سے جہاں سے تنکا مل گیا اس کو بھی شتیر بنا کے پیش کر دیتے ہیں. قرآن مجید بالکل واضح ہے, اس میں کوئی ادنا تردد نہیں ہے, وہ خدا کی برہان ہے, کوئی باہر کی چیز اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتی, نہ کوئی شان نزول اس کی بارگاہ میں پیش کی جا سکتی ہے. سورہ احزاب ہر لحاظ سے واضح طور پر بتا رہی ہے کہ کن کا مسئلہ زیر بحث ہے, کن کے بارے میں ہدایات دی گئی ہیں, کن کے بارے میں یہ آیت تطہیر ہے. اور جو حدیث ثقلین ہے اس پر میں تبصرہ کر کے بتا چکا کہ اس میں جو بات کہی گئی ہے وہ کیا ہے. میں تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں ان کے معاملے میں, تو ظاہر ہے کہ اللہ یاد دلانے کا کوئی محل ہونا چاہیے نا. اس روایت کو قرآن کی روشنی میں جیسے میں نے سمجھا ہے میں نے اس کو واضح کر دیا, اور روایتوں کو ہمیشہ اللہ کی کتاب کی روشنی میں سمجھنی چاہیے, نہ کہ اللہ کی کتاب کو روایتوں کے تابع کرنا چاہیے. یہ ترتیب مسلمانوں کو اب الٹنی چاہیے, وہ نہیں الٹیں گے تو اسی طرح کی احمقانہ چیزوں میں الجھے رہیں. وہ انکار کر دیتے نا, یقین مانے مجھے کوئی غم نہ ہوتا, میں کہتا ٹھیک ہے وہ بندہ اپنے اصول کے اوپر قائم ہے, وہ روایت کو صحیح مان رہا ہے اور اس کے اندر تعریف کر رہا ہے. اب یہ غلطی گامدی صاحب کر چکے ہیں. اس تکلیف سے چھٹکارا صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ وہ اس حدیث کو جعلی کہیں. غدیر سیدھا سوال پوچھوں گا بغیر کسی لگی لپٹی کے. کہا جاتا ہے کہ حدیث میں جہاں پر آپ کو آپ کے مقصد کے تحت بات مل رہی ہوتی ہے وہاں تو روایت کی بڑی بات ہوتی ہے, حدیث کو بڑا کھول کے بیان کیا جاتا ہے, لیکن زید بن ارقم بھی جب کوئی بات بیان کرتے ہیں اور حدیث میں آ جاتی ہے تو اس کو نہیں مانا جاتا. اسی ضمن میں بتا دیجیے گا, ان کی روایت میں ایک الفاظ بھی تھے کہ عورتیں تو اس وقت بیویاں اہل بیت ہوتی ہیں تب طلاق نہ دی جائے, اصل اہل بیت تو بیٹے ہوتے ہیں. تو وہ روایت میں چونکہ بات آپ کے خلاف تھی تو روایت قبول نہیں کی, یہاں روایت میں بات آپ کے حق میں آپ نے بیان کر دی. میرے ہاں ایک ہی طے شدہ اصول ہے اور میرے پورے ڈسکورس میں آپ اس کو دیکھ لیجئے, وہ یہ کہ سب سے پہلے قرآن مجید کو دیکھا جائے. دین کے معاملے میں کوئی بات نہیں کہی جا سکتی جب تک کہ قرآن کو سب سے پہلے نہ دیکھا جائے اور قرآن کے بارے میں یہ تسلیم نہ کیا جائے کہ وہ میزان ہے, فرقان ہے, حتمی حجت ہے, برہان قاطع ہے. وہ کوئی بات بیان کر دے گا تو پھر کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں. قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے میں بارہا عرض کر چکا کہ ایک ہی طریقہ ہے جو ہم ہر جگہ اختیار کریں گے. سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ عربی زبان میں کس مفہوم میں آتے ہیں اور ان میں معروف معنی لیے جائیں گے ہمیشہ, کیونکہ خود قرآن نے پابند کر دیا ہے کہ وہ بلسان عربی مبین نازل ہوا ہے. الفاظ کو دیکھنے کے بعد ہم جملے میں جائیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا جملے نے ان الفاظ میں کوئی انتخاب تو نہیں کر لیا. جملے کی تالیف کے لحاظ سے ان کو طے کریں گے, پھر سیاق و سباق میں جائیں گے. قرآن مجید میں جب سیاق و سباق میں آپ جائیں گے تو بالکل متعین ہو جائے گا کہ کوئی تعمیم ہے, تخصیص ہے, لفظ کے معنی میں کوئی انتخاب کیا گیا ہے, وہ سب چیزیں واضح ہو جائیں گی. یہ طریقہ دنیا کی ہر کتاب کو سمجھنے کے لیے مسلمات کی حیثیت رکھتا ہے. یہی طریقہ ہم قرآن مجید میں اختیار کرتے ہیں. جب اس طریقے سے کوئی بات سمجھ میں آ جاتی ہے, اب روایات کے ذخیرے کو دیکھا جاتا ہے. روایات کے ذخیرے کے بارے میں بھی یہ واضح کر دیا ہے کہ سب سے پہلے اگر وہ روایت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان ہوئی ہے تو سند دیکھی جائے گی. سند میں نے بارہا یہ عرض کیا ہے کہ وہی اصول صحیح اصول ہیں جو محدثین نے اختیار کیے ہیں. چنانچہ بیلاگ طریقے سے انہی اصولوں کا اطلاق کر کے پہلے سند کے اعتبار سے روایت کی کیا حیثیت ہے اس کا انتخاب کر لیا جائے گا. اب اس کا انتخاب کرنے کے بعد سمجھنے کا عمل شروع ہوگا. سمجھنے کے عمل میں جو کچھ ہم نے قرآن سے سمجھا ہے اس کی روشنی میں اب روایت کو دیکھیں گے. تو روایت جب اس کے مطابق ہوگی تو پیش کی جائے گی, اور اگر اس کے مطابق نہیں ہے یا اس میں کوئی توفیق کی ضرورت ہے تو اس پر پھر تبصرہ کیا جائے گا. میں اپنے اس اصول میں بالکل کنسسٹنٹ ہوں, میں نے ہمیشہ اسی طرح کیا ہے. میری کتابوں میں, میری گفتگوؤں میں, میری باتوں میں کوئی مثال دے دیجئے اس سے مختلف رہی ہو. یہی طریقہ ہمارے ہاں جلیل القدر علماء کر رہا ہے, ہمیشہ ایسے ہی دیکھا جاتا ہے تمام معاملات کو. تو میں ہر روایت کو ایسے ہی دیکھوں گا. زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے اگر کوئی بات بیان کی ہے, یعنی ظاہر ہے کہ روایت کے بارے میں تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہو یا کسی صحابی کی نسبت سے, یہی کہا جائے گا اگر بیان کی ہے. وہ ہمیں براہ راست نہیں بتا رہے, لوگ ان کی بات سن کے آگے نقل کر رہے ہیں. اگر کوئی بات بیان کی ہے تو بہت ادب سے یہ کہا جائے گا کہ ان کو غالباً دو تعبیروں میں غلطی لگی ہے. ایک ہے تعبیر اہل بیت, اس کے معنی ہے گھر والے. جیسے میں نے مثال دے کے بتایا تھا کہ ہم گھر والے کا لفظ بولتے ہیں, اس میں ہماری بیویاں ہوتی ہیں, اور اگر اس وقت ہمارے بچے ہمارے گھر میں ہوں تو وہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں. تو یہ تعبیر بالکل الگ ہے. ایک ہے اس میں سے اہل بیت کی جگہ اہل کا لفظ بولنا. اہل اور آل یہ دونوں الفاظ قرآن میں بھی استعمال ہوئے ہیں, عربی زبان میں بھی استعمال ہوئے ہیں. ان میں وسعت ہے, ان میں
جس طرح کہ اہل لغت کہتے ہیں کہ ہم العشیرہ والقوم والانصار، اس میں خاندان بھی ہوتا ہے، اس میں بعض اوقات پوری قوم شامل ہو جاتی ہے، اس میں آدمی کے اعوان و انصار بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ تو آل اور اہل کے الفاظ بالکل الگ مدعا رکھتے ہیں۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کو بیان کر دیا ہے جن کو آل محمد کہنا چاہیے، یعنی آپ کے خاندان کے لوگ۔ وہ کون لوگ ہیں؟ جن کے لیے صدقہ ممنوع قرار دیا گیا تھا۔ کیوں ممنوع قرار دیا گیا تھا؟ میں عرض کر چکا ہوں کہ جب خیبر کی فتح کے بعد ایک حصہ ان کے لیے خاص کر دیا گیا تو پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ اب میرے گھر والے یا میرے خاندان کے لوگ یا میرے قبیلے کے لوگ وہ زکوٰۃ میں حصہ دار نہیں رہے، روایت میں بھی آیا کہ صدقہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک حصہ مقرر کر دیا ہے، وہ ان کی کفالت کے لیے کافی ہے۔ چنانچہ آپ بہت سختی برتتے تھے اس معاملے میں، ان کے ذہن میں یہ مفہوم رہا ہے، تو آل کا جو مفہوم ہے یا اہل کا مفہوم ہے وہ انہوں نے بیان کر دیا ہے۔ اہل بیت بالکل ایک الگ ترکیب ہے۔ اہل کا لفظ تو اہل الکتاب، اہل الدار، وہ تو 10 پہلوؤں سے استعمال ہوتا ہے، اس کے بارے میں انہوں نے بیان کر دیا بہت ادب کے ساتھ۔ اگر انہوں نے بات بیان کی ہے تو ہم اختلاف کی جسارت کرتے ہیں، اس لیے کہ قرآن کے مقابلے میں نہ کسی روایت کی کوئی حیثیت ہے، نہ کسی صحابی کے اثر کی کوئی حیثیت ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ اس کو قبول کریں گے تو اس کی بڑی اہمیت ہے، اس وقت میں اس کو سرانکھوں پر رکھوں گا، نہیں ہے تو جرا کرتا چلا جاؤں گا، اس سے دنیا کی کوئی طاقت مجھے نہیں روک سکتی۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا اور ان کی اولاد، ان کا اہل البیت میں شامل ہونا یہ مسلمات میں سے ہے، جو سب کو پتا ہے کہ اولاد اہل البیت میں سے ہوتی ہے۔ اور اولاد تو ایسی حقیقی اہل بیت ہے کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو طلاق بھی دے دے تب بھی اس سے جو اولاد ہے وہ اہل بیت رہتی ہے اور بیوی اہل بیت سے خارج ہو جاتی ہے۔ نبی علیہ صاحب جب یہ کہا جاتا ہے کہ جی اہل بیت قرآن مجید کے اندر جہاں پہ زیر بحث ہیں، آیت تطہیر کے اندر، تو وہاں پر رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ازواج مطہرات زیر بحث ہیں۔ جو بات کہی جاتی ہے وہ یہ کہ جی یہ جو ازواج ہوتی ہیں یہ تو رشتہ نکاح کے بعد زوجہ بنتی ہیں، اور اگر طلاق دے دی تو پھر زوجہ نہیں رہتی، جبکہ اولاد تو ہمیشہ رہتی ہے۔ تو قرآن نے اگر کسی کو زیر بحث لانا تھا تو حقیقی اہل بیت اگر کوئی ہیں تو وہ تو بچوں کو بننا چاہیے نا۔ ٹھیک ہے بیویاں بھی ہیں جب تک رشتہ نکاح میں ہیں، لیکن وہ تو کنڈیشنل اہل بیت ہیں، آپ نے طلاق دی تو وہ تو اہل بیت نہیں رہیں گے۔ اس طرح کے استدلالات اس قابل نہیں ہوتے کہ ان پر کسی سنجیدہ مجلس میں گفتگو بھی کی جائے، لیکن میں چند حقائق پھر بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ازواج مطہرات کیوں زیر بحث آئی ہیں وہ میں نے بیان کر دیا تھا۔ ان کو تخیر دی گئی، قرآن مجید نے یہ کہا کہ جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے، جس طرح پیغمبر کے گھرانے کو ہدف بنا لیا گیا ہے، ان کو ایک موقع دیں، یہ چاہیں تو پیغمبر کے ساتھ رہیں۔ سورہ احزاب میں یہ ساری بات بیان ہوئی ہے، یہ میں کوئی تاریخی قصہ نہیں بیان کر رہا۔ یہ چاہیں تو پیغمبر کے ساتھ رہیں اور چاہیں تو الگ ہو جائیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ جب کہا گیا تو انہوں نے آگے بڑھ کر یہ کہا کہ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے آپ سے الگ ہونے کا۔ گویا تخیر کے بعد انہوں نے ایک مرتبہ پھر پیغمبر کو اختیار کر لیا، ایک تو نکاح ہوا تھا پھر اختیار کر لیا۔ یہ وہ اختیار ہے جس کو تخیر کے لفظ سے عام طور پر تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ سارے احکام دیے گئے ہیں، یعنی جب دوبارہ انہوں نے رسول اللہ کا انتخاب کر لیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ سیدہ عائشہ سے جب آپ نے کہا کہ اپنے والد سے مشورہ کر لو تو انہوں نے یہ کہا کہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں، میں آپ ہی کا انتخاب کرتی ہوں۔ تو سب کی سب آپ کی ازواج نے جب آپ کا انتخاب کر لیا تو پھر میں نے عرض کیا تھا کہ یہ کہا گیا کہ اب تم لستن کاحد من النساء، یہ جو بیویاں جن کو آپ طلاقیں دیتے ہیں اور ان کی جگہ بیویاں لے آتے ہیں، یا وہ بیویاں نہیں رہیں، یہ اب کچھ اور ہستیاں بن گئی ہیں۔ اس میں کہا گیا کہ اگر کوئی غلطی کرو گی تو دوہرا عذاب ہے، اور اگر صحیح راستے پر رہو گی تو ہر نیکی کا دوہرا اجر ہے۔ تم اب امت کی مائیں قرار دے دی گئی ہو، تمہارے لیے کچھ پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں جن کے ساتھ تم نے اپنی زندگی بسر کرنی ہے۔ تمہارا اصل کام اب اس حکمت کا چرچا کرنا ہے جو تمہارے گھر میں نازل ہوتی ہے۔ اور رسول اللہ کو خطاب کر کے کہا گیا کہ یہ امت کی مائیں ہیں، ماؤں کی حیثیت سے اب کوئی مسلمان ان کے ساتھ نکاح کا ارمان کبھی بھی اپنے دل میں نہ رکھے، اور آپ بھی اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ کیا ہے؟ لا یحل لک النساء من بعد، آپ کے لیے اب کسی اور عورت سے شادی کرنا بھی اس کے بعد جائز نہیں رہا۔ ولا ان تبدل بہن من ازواج، اور آپ ان کو طلاق دے کے اب ان کی جگہ کوئی دوسری بیوی بھی نہیں لا سکتے۔ طلاق تو ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اس وجہ سے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی کتاب پڑھیں، دیکھیں وہاں کیا زیر بحث ہے، کیا کہا جا رہا ہے، کیا اس کے نتائج ہیں۔ میں اس پر اس کے سوا کیا عرض کر سکتا ہوں، یہ چیزیں تو اس قابل بھی نہیں ہیں کہ ان کو التفات کی نگاہ سے دیکھا جائے، لیکن اب آپ نے فرمایا تو میں نے تبصرہ کر دیا۔ بالکل واضح ہو گیا ہے، غامدی صاحب کے ساتھ ہم ان اہم امور کے اوپر تبادلہ خیال کر رہے ہیں جس پر ہماری امت میں عقائد کی پوری فہرستیں بنا دی گئی ہیں۔ انشاءاللہ پوری کی پوری پیشکش کے اوپر جو کچھ اختلافات سامنے آتے ہیں ٹھنڈے دل و دماغ سے علمی استدلالی فکری انداز میں زیر بحث لاتے رہیں گے۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔